السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الکافرون سیکھیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ یہ سورہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اکثر بھائی بہنوں کی اس سورت میں پڑھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں اور بہت سو کو تو کیا ہے کنفیوژن بھی ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بالکل تجوید اور مخارج کے ساتھ میں سورۃ الکافرون میں سکھاؤں گی۔ تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور لائک کریں، اور آگے ان لوگوں تک ضرور شیئر کریں جو لوگ قرآن شریف پڑھنا یا سیکھنا چاہتے ہیں، درست کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ قرآن شریف سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون۔ قاف لام پیش قل، یا مد کھڑا زبر یا، قل یا۔ قاف کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام پر جزم ہے، یا پر مد ہے۔ مد کو ہم نے 2 یا 3 الف کی مقدار مد کرنا ہے۔ قل یا ایہا، جب ایہا پڑھیں گے تو یا کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ایہا الکافرون، ہاں کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ کاف پر کھڑا زبر ہے اس لیے 1 الف کی مقدار ہم کھینچیں گے۔ واو پیش رو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، 1 الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ دیکھیں گے لام پر مد ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، 2 یا 3 الف کی مقدار ہم یہاں پر کھینچیں گے، مد کریں گے۔ آگے دیکھیں گے حمزہ عین زبر بہت سارے لوگ یہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں کہ عین میں جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، حالانکہ یہاں پر ہم کو جھٹکا نہیں دینا ہے نا۔ حمزہ عین زبر عین کو جو ہے نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اعبدو، ٹھیک ہے، لا اعبد ما تعبدون۔ میم الف زبر ما ہے تو الف مدہ کو 1 الف کی مقدار ہم کھینچیں گے۔ یہاں پر بھی جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، بہت سارے بھائی بہن ایسا کرتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ ان کو تجوید کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیں گے تا عین زبر تا، جو عین نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، نہ کہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ ما تعبدون، ٹھیک ہے۔ آگے کی آیت پڑھیں گے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم، یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، 2 یا 3 الف کی مقدار مد کریں گے۔ آگے دیکھیں گے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو تا نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ تا ہے حروف اخفا میں سے۔ دیکھیں گے حروف اخفا 15 ہے، اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد اخفا کے ان 15 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو نون کی آواز کو ہم کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ جیسے ہم اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، بول کر دیکھیے ایک مرتبہ، پنکھا۔ جیسے ہم پنکھا ورڈ یوز کرتے ہیں اسی طرح اخفا کے نون کو بھی پڑھا جائے گا۔ پھر دیکھیں گے یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے، تا ہے حروف اخفا میں سے، تو نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ جیسے انتم نہیں پڑھیں گے بلکہ انتم، ولا انتم۔ آگے دیکھیں گے میم ساکن ہے نا، میم ساکن کے بعد اگر با ہے یا میم ہے ہم کو دیکھنا ہے۔ اگر میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے تو بغیر گناہ کے ہم ملا کر پڑھیں گے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں گے عین پر کھڑا زبر ہے اس لیے 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ عابدون، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، یہاں پر بھی کھینچیں گے۔ عابدون ما اعبد، یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، 2 یا 3 الف کی مقدار ہم مد کریں گے۔ اعبد، وہی غلطی یہاں پر دہراتے ہیں لوگ کہ اعبد کرتے ہیں، تو جھٹکا نہیں دینا ہے، حمزہ عین زبر عین کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور دال میں ہم کو جب بھی زبر زیر پیش پر اگر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر ہم جزم لگا کر سانس توڑیں گے، تو یہاں پر اعبد پڑھا جائے گا۔ عابدون ما اعبد۔ آگے دیکھیں گے ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا، یہاں پر بھی مد ہے، 2 یا 3 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں لفظ انا میں جب بھی قرآن شریف میں انا لفظ آتا ہے، اس جو نون ہے، نون کے بعد کا الف کہیں بھی ہم پڑھیں گے نہیں،
لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا. لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں بھی پڑھا نہیں جائے گا بلکہ ہم اس کو انا پڑھیں گے انا کے بجائے. ٹھیک ہے. ولا انا عابد ما عبدتم. عابد الف مدہ ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. تنوین کے بعد میم ہے ادغام یرملون میں سے. دوسرے کلمے میں تو غنّے کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں گے. ماں میں ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. اعبدتم. دیکھیں ایک اور قاعدہ ہے یہاں پر، جب بھی جزم اور تشدید دونوں حرف ساتھ میں آتا ہے یعنی آزو بازو ہو تو جزم والا حرف ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم نے یہ با کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. جیسے عبدتم، اب دال یہ نہیں ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. ابھی یہ والی آیت 2 مرتبہ ایک دوسرے 2 نمبر پر ہے، اب یہ 5 نمبر پر آیت ہے. ولا میں مد کریں گے، 2 یا 3 الف کی مقدار کھینچیں گے. اب یہاں پر جو قاعدہ ہوگا یہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے کامنٹ باکس میں. ہے نا، میں نے اوپر بھی ایک قاعدہ آپ لوگوں کو بتائی ہوں، اس کا اجرا آپ بتائیں گے مجھے. ٹھیک ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد. یہاں پر بھی مد کرنا ہے، 2 یا 3 الف کی مقدار. عین کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، جھٹکا نہیں دیں گے. دال میں ہم کو قلقلہ کرنا ہے. لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم. یہاں پر دیکھیں گے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد والا لیٹر نہ با ہے نہ میم ہے. اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر بھی میم کو ظاہر کریں گے. ولی دین. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ سورہ پورا روانگی کے ساتھ پڑھیں گے. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک لائک نہیں کیے ہے ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں. تو چلیے ایک مرتبہ ہم رواں اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تو الحمدللہ سورۃ الکافرون میں نے بالکل تجوید اور مخارج کے ساتھ اور آسان انداز میں آپ کو پڑھا چکی ہوں. اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کچھ ڈیفیکلٹی ہو تو ایک مرتبہ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور آگے شیئر کریں، لائک کریں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.